نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم اللہ رب العزت کا بے شمار شکر و فضل ہے۔ رب کائنات نے اپنے گھر حاضری اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 12واں روزہ 25 اپریل 2021 ہے۔ روزہ دے متعلق کچھ مسائل بیان پہ کردے ساں، او اعمال او افعال جنہ دی وجہ تو انسان دا روزہ ضائع ہو جاندہ ہے، ٹوٹ جاندہ ہے۔ اج اس حوالے دے نال آخری سبق ہے۔ اگر کوئی شخص پان کھا کے رات نو پان کھادا ہے، سو گیا، پنجاب وچ چلو بہت تھوڑا ہے، شہراں دے اندر لوگ پان کھاندے نے، سندھ کراچی دے اندر بالعموم بالخصوص بڑی کثرت نال پان کھایا جاندہ ہے، بلکہ لوگ روٹی تو بھی زیادہ پسند نال پان کھاندے نے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات نو پان کھا کے سو گیا ہے، صبح اٹھیا ہے، دیر نال اٹھیا ہے، چرکا اٹھیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ملیا بھی منہ صاف کر لے یا کلی وغیرہ کر کے کھانا وغیرہ کھا لے۔ فرمایا اس نے رات دی نیت بھی کیتی سی انشاءاللہ بھی صبح روزہ رکھاں دا، ہن اٹھیا ہے، وقت روزے دا سحری دا ختم ہو گیا ہے، ہن اس نے روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا وہ جڑا پان کھا کے ستا سی، اگر معمولی ذرات اس دے منہ دے اندر باقی نے، چھالیے وغیرہ دے چند ذرات منہ وچ لگے رہ گئے، فرمایا ایسے عالم دے اندر اس دا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی تھوڑے جے ذرات، بڑے معمولی ذرات باقی رہ جان، انسان کلی وغیرہ کر بھی لوے، پھر بھی وہ چھالیے وغیرہ دے ذرات کچھ نہ کچھ دنداں نال لگے باقی رہ جاندے نے۔ فرمایا کچھ ذرات اگر رہے تو پھر اس دا روزہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر صبح بھی اس حال وچ اٹھیا ہے کہ منہ دے اندر اگال باقی ہے، ایسا اگال کثیر منہ دے اندر موجود ہے، یعنی ذرات تو زیادہ حد تک اس دے اندر اگال وغیرہ موجود ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس دے ریزے جڑے نے ذرات لعاب دے ذریعے لازمی اس دے معدے تک پہنچن دے۔ فرمایا انہاں دا جدوں غالب گمان آ جائے کہ یہ ذرات معدے تک پہنچن دے، ایسی صورت دے اندر ہن اس دا روزہ نہ ہوئے دا۔ اگر اس بات تو بری ہے بھی بہت تھوڑے ذرات نے جڑا احساس بھی نہیں ہوندا بھی پہنچن دے، ایسی صورت دے اندر تو روزہ ہو جائے دا، وگرنہ اس دا روزہ نہ ہوئے دا۔ اسی طرح روزہ دار نے پان منہ دے اندر رکھ لیا اور نیت یہ ہے بھی اے میں منہ دے اندر نہ جان دیاں دا۔ فرمایا بہرحال جتنا بھی انسان احتیاط کرے اس دا او عرق لازمی حلق تو تھلے اترے دا۔ اسی طرح تمباکو ہے، بعض اوقات لوگ تمباکو کھانے واسطے بھی استعمال کردے نے، اور اگر تمباکو منہ دے اندر رکھ لیا جائے، اور فرمایا یقیناً بالیقین اس دا جڑا لعاب ہے، اس دا جڑا عرق ہے، لعاب دے ذریعے لازماً حلق تو اترے دا۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے اس دا عرق لازماً حلق تو اترے دا۔ اسی طرح فرمایا کہ ناس تو مراد ہی ہوندا ہے کہ کچھ لوگاں نوں یا عورتاں نوں نسوار نک دے ذریعے چھکنے دی عادت ہوندی ہے، باریک نسوار ایک ہوندی ہے، کئی لوگ مرد بھی عورتاں بھی وہ نک دے ذریعے سن چڑھاندے نے۔ فرمایا کہ وہ تے بڑے باریک وہ چیز ہوندی ہے، بالکل آٹے تو بھی باریک ہوندی ہے۔ فرمایا کہ جدوں نک دے ذریعے وہ سونگھی جائے، چھکی جائے تو لازماً وہ دماغ تک پہنچے دی۔ یہ ساریاں صورتاں فرمایا روزہ توڑنے والیاں نے، اور اس کی وجہ پہلی دن آپ نے فرمائی علماء کرام نے کہ اے طلب کرنے والے دی طلب نو پورا کر دیا نے۔ یعنی ایک بندہ تمباکو کھانے دا عادی ہے تو جدوں تمباکو منہ وچ رکھ لوے دا تو اس دی وہ طلب پوری ہو جائے دی، تے روزہ ہے ہی اپنی من مانی نو ختم کرنے دا نام، تے جدوں اس دی من مانی باقی رہی، اس دی طلب باقی رہی جڑی اس نے تمباکو دے ذریعے پوری کی، تے پھر روزے دا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اسی طرح پان منہ وچ رکھنا ہے یا نسوار چھکنا ہے۔ فرمایا یہ ساریاں چیزاں روزے دا
انکار کر دیا نے، یعنی انسان دی طلب نو پورا کر دیا نے۔ جدو انسان اپنی طلب پوری کر لی اس نے روزے دا مقصد ہی فوت کر دیتا۔ جدو روزے دا مقصد فوت ہو گیا تو فرمایا اس دا روزہ باقی نہ رہے دا، روزہ اس دا ٹوٹ جائے دا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ جڑی چیزاں بیان ہوئی نے انہاں دے ذریعے ایک تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا روزہ نہیں کہ جس دی صرف قضا ہوئے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس دی وجہ تو قضا دے نال کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ اس واسطے اس نوں بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس تو علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دا معدہ خراب ہوتا ہے، بعض اوقات صبح دے وقت اگر کوئی تھوڑا جا ضرورت تو زیادہ کھا لیا جائے، عموماً ہر انسان کوشش کرتا ہے بھی تھوڑا جا رج کے کھا لے تاکہ سارا دن 14 15 16 گھنٹے دا روزہ ہے تو چلو آسانی نال توڑ چڑھ جائے گا۔ پھر میں جدوں ضرورت تو زیادہ طلب تو زیادہ تھوڑا جا کھا لیا جائے تو میدے تے بوجھ بناتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کھٹیاں ڈکاراں آنی شروع ہو جاندیاں نے۔ فرمایا اگر کھٹیاں ڈکاراں آن تو وہ دن روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزہ توڑنے والی نہیں، وہ دن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس تو علاوہ فرمایا کہ انجیکشن دے متعلق، یعنی روزے دے عالم دے اندر ٹیکہ لگوانا کیسا ہے، بعض اوقات انسان ضرورت کے تحت لگواندے نے روزے وچ بھی۔ فرمایا کہ بظاہر انجیکشن براہ راست معدے یا دماغ تک نہیں جاتا، بخار دا یا درد دا یا اس قسم دا کوئی بھی ٹیکہ لگوایا جائے، فرمایا براہ راست وہ نہ تے دماغ تک پہنچتا ہے نہ براہ راست وہ پیٹ تک پہنچتا ہے، شکم تک نہیں پہنچتا۔ فرمایا اس واسطے یہ تو حکم نہیں لایا جا سکتا بھی یہ ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے۔ فرمایا یہ ذریعے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی انجیکشن مجبوری کے تحت لوا رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن فرمایا اگر کسی نے تقویت بدن واسطے ٹیکہ لوایا، وہ ٹیکہ جس دے نال اس دی جسمانی قوت بحال ہوندی ہے، طاقت آ جائے جسم میں، ایسا ٹیکہ لوایا یا غذائیت دا انجیکشن لوایا تو فرمایا ہن اس دا روزے دا مقصد فوت ہو گیا۔ روزہ ہے ہی اس واسطے کہ انسان صبح تو لے کے شام تک بھوکھا پیاسا رہے، نقاہت جسم میں آ جائے، کمزوری آ جائے، تو پھر وہ اس بات تے صبر کرے کہ میرے رب دا حکم ہے میں انشاءاللہ توڑ چڑھاں گا۔ وہ جدو کمزوری نقاہت انسان دے اندر تاری ہوندی ہے نا، وہ انسان واسطے اجر و ثواب دا باعث بنتی ہے۔ فرمایا ہن اس نے جدو انجیکشن طاقت دا لوا لیا تو اس نے روزے دا مقصد ہی فوت کر دیتا۔ روزہ تو ہے ہی کمزور کرنے دا نام، نفسانی خواہشات نو بدن نو کمزور کرنے دا نام ہے، ہن اس نے وہ مقصد ہی ختم کر دیتا، لہذا اس دا روزہ نہ رہا، اس دا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح غذائیت دا انجیکشن، یعنی وہ انجیکشن جس کے ذریعے اس کی غذائی کمی پوری ہو سکے، فرمایا 2 قسم کے انجیکشن لگوانا بالکل روزہ توڑ دینے، اور باقی رہے دوسرے عام ضرورت دے بیماری دے انجیکشن، فرمایا انسان کوشش کرے کہ اس تو بچیا جا سکے۔ اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر اس کے اندر اجازت ہے کہ انسان ضرورت کے تحت انجیکشن لگوا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ ممکن ہو سکے تو اس صبر کر جائے۔ کیوں کہ اسی لوگ پتہ کی آخنے اے بندہ جی بڑا بیمار ہو گیا، انہوں ڈاکٹر کو لے کے جاؤ، بوتل لواؤ، ٹیکہ لواؤ، کہ ماری نہ جائے۔ جان بچانا فرض ہے، بڑی عبادت ہے جان بچانا بھی، لیکن اگر روزے دے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی شہادت دی موت ہے، اور شہادت بڑے خوش قسمت لوگوں نے ملتی ہے۔ شہادت کو عام معمولی جی شے نہیں کہ ہر بندے نو لب جائے، یہ بڑے نصیبہ والا نو ملتی ہے، اور اللہ کرے کہ سانو موت روزے دے عالم دے اندر آئے تو یہ بخشش دا سبب ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ یہ ساری چیزاں جڑیاں بیان ہوئی ہیں روزہ توڑنے والیاں نے، اور روزہ ٹوٹ جائے اس تو بعد 2 صورتیں ہوندیاں نے۔ ایک صورت یہ ہوندی ہے کہ روزہ توڑنے تو بعد اس کی صرف قضا لازم ہوندی ہے، کفارہ نہیں ہوندا، اور قضا تو مراد یہ ہوندا ہے کہ وہ جڑا روزہ ٹوٹیا ہے، فوت ہو گیا، اس روزے دے بدلے روزہ رکھ لیا جائے۔ اور ایک صورت یہ ہوندی ہے کہ روزہ توڑنے تو بعد اس کا کفارہ لازم ہوندا ہے، اس کے واسطے صرف قضا نہیں، اس کے واسطے کفارہ بھی لازم ہوندا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو ایک قضا اور کفارے دے متعلق کل تو کچھ بیان کرنے دی کوشش کریں دے۔ دعا ہے رب کائنات میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں خالق دو جہاں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔